اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے 19واں پارہ پڑھنا ہے۔ سورہ الفرقان پڑھ رہے ہیں ہم ابھی۔ سورہ الفرقان کی آیت نمبر 21 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یرجون لقاءنا لولا انزل علینا الملائکۃ او نری ربنا لقد استکبروا فی انفسہم وعتوا کبیرا۔ جو لوگ ہمارے حضور پیش ہونے کا اندیشہ نہیں رکھتے وہ کہتے ہیں کیوں نہ فرشتے ہمارے پاس بھیجے جائیں یا پھر ہم اپنے رب کو دیکھیں۔ بڑا گھمنڈ لیے بیٹھے ہیں یہ اپنے نفس میں، اور حد سے گزر گئے ہیں یہ اپنی سرکشی میں۔ آیت نمبر 21 میں فرمایا جو لوگ اس بات پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر اپنے اعمال کی جواب دہی کرنی ہے، وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کرتے تھے کہ فرشتوں کا وفد ہمارے سامنے آ کر کھڑا ہو جائے اور ہمیں ہدایت دے، یا اللہ خود ہمارے سامنے حاضر ہو جائے، پھر ہم ہدایت کو تسلیم کریں گے ورنہ نہیں۔ آگے فرمایا کہ کفار کے اس مطالبے کا جواب دیا جا رہا ہے کہ ہم فرشتوں کو تماشے کے طور پر نہیں بھیجا کرتے۔ جب کسی قوم یا فرد کی مہلت ختم ہو جاتی ہے تو اس وقت فرشتے نازل کیے جاتے ہیں جو قوم پر عذاب نازل کرتے ہیں اور آدمی کو گرفتار کرتے ہیں، یعنی اس کی روح قبض کرتے ہیں۔ فرمایا جب فرشتے آئیں گے تو اس وقت تمہیں خوشی نہیں ہوگی بلکہ تم پچھتاؤ گے۔ اس وقت ایمان لانے کا فائدہ نہیں ہوگا، تم شور مچاؤ گے کاش یہ نہ آتے، انہیں روک لیا جاتا۔ آگے فرمایا کہ منکرین آخرت کو جو کام کر رہے ہیں ان سب کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس طرح اڑا دے گا جیسے ریت کا ایک ڈھیر۔ صرف وہی اعمال کام آئیں گے جو اللہ پر ایمان لانے کے بعد اس کی رضا کے لیے کیے جائیں اور جن میں اخروی نتائج کو سامنے رکھا جائے۔ جو کام آخرت کو نظر انداز کر کے کیے جاتے ہیں اخروی زندگی میں ان کا کوئی اجر نہیں۔ میدان حشر میں مومنین کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جائے گا، مجرموں کے لیے وہ دن بڑا خوفناک ہوگا۔ روز حشر کی سخت دوپہر گزارنے کے لیے مومنین کو بڑی عمدہ جگہ دی جائے گی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، قیامت کا ہولناک دن ہوگا۔ مومن کے لیے بڑا ہلکا کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ اتنا ہلکا جتنا دنیا میں ایک فرض نماز پڑھنے کا ہوتا ہے۔ میدان حشر میں فرشتے اتریں گے، اس دن دنیاوی حکومتیں ختم ہو جائیں گی اور صرف ایک اللہ ہی کی بادشاہت ہوگی، وہی ساری کائنات کا سچا بادشاہ ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ہاتھ میں آسمانوں اور دوسرے ہاتھ میں زمین کو لے کر فرمائے گا میں ہوں بادشاہ، میں ہوں فرمانروا۔ اب کہاں ہے وہ زمین کے بادشاہ، کہاں ہے وہ اغیار، کہاں ہے وہ منکر لوگ۔ آیت نمبر 27 سے 30۔ کفار اور منکرین کے لیے قیامت کا دن بڑا ہی ہولناک اور تکلیف دہ ہوگا۔ ہر کافر اور منکر اپنا برا انجام دیکھ کر افسوس اور پشیمانی سے اپنا ہاتھ کاٹ کاٹ کر کھائے گا اور کہے گا کہ کاش میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا راستہ اپنایا ہوتا، اے کاش میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا، اس نے تو مجھے سیدھے راہ سے بھٹکا دیا۔ میرے رب نے میرے پاس رسول بھیجا تھا، رسول نے مجھے ذکر الہی یعنی قرآن پاک کی طرف دعوت دی تھی۔ ہائے افسوس میں شیطان کے کہنے میں آ گیا، شیطان نے مجھے دھوکے میں ڈال دیا۔ شیطان تو اس انسان کا دشمن تھا، کاش میں دنیا میں اس حقیقت کو سمجھ جاتا۔ رسول کہے گا اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو قرآن کی طرف دعوت دی، میری قوم کے لوگوں نے اس طرف کی توجہ نہیں دی اور قرآن کو چھوڑ دیا۔ جو لوگ قرآن پر ایمان نہیں لاتے، اس کو نہیں پڑھتے، اس پر عمل نہیں کرتے، وہ قیامت کے دن برے انجام سے دوچار ہو کر پچھتائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آیت نمبر 31 میں تسلی دی جا رہی ہے کہ شروع سے ہی یہ ہوتا آیا ہے کہ جب بھی کسی نبی نے لوگوں کے حق کی دعوت دی تو سارے جرائم پیشہ لوگ مخالفت کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے نہ گھبرائیں، یہ فطرت کا قانون ہے۔ آپ مطمئن رہیں، آپ کا رب آپ کی رہنمائی کے لیے، آپ کی مدد کے لیے کافی ہے۔ ہر موقع پر اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی فرمائی، قدم قدم پر مدد کی۔
آپ کو ایسے جانثار ساتھی عطا کیے جو کسی نبی کو نہیں ملے تھے۔ آیت نمبر 32 اور 33۔ کفار حضور پر اعتراض کرتے تھے کہ قرآن ایک ہی بار کیوں نہیں نازل کر دیا گیا۔ وہ اس اعتراض کو بار بار دہراتے تھے۔ قرآن میں کئی جگہ اس کا جواب دیا گیا ہے۔ کفار کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پاس سے قرآن سوچ سوچ کر بنا کر لاتے ہیں، اوپر سے نہیں آتا۔ اگر خدا نازل کرتا تو ایک ہی بار پوری کتاب نازل کر دیتا۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ ہم نے قرآن آہستہ آہستہ اس لیے نازل کیا تاکہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کو اچھی طرح ذہن نشین کراتے رہیں، اس کا ایک ایک لفظ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، اس کے احکام اور تعلیمات آپ کے حافظے میں محفوظ ہو جائیں۔ اور ایک حکمت یہ بھی ہے کہ ہر حکم مناسب موقع پر دیا جائے تاکہ اس کی حکمت سمجھ میں آ جائے۔ فرمایا کہ ہم بتدریج اس لیے نازل فرما رہے ہیں تاکہ مخالفین کے اعتراض، شبہ اور الجھن کا جواب بروقت دیا جائے۔ اگر ایک ہی بار کتاب مرتب کر دی جاتی تو یہ نہیں ہو سکتا تھا۔ آیت نمبر 34 میں فرمایا، جو لوگ حق کی سیدھی بات کو الٹا کر کے سوچتے ہیں، الٹی الٹی باتیں کرتے ہیں، ان کو قیامت کے دن اوندے منہ یعنی منہوں کے بل جہنم میں دھکیلا جائے گا۔ آگے فرمایا، ان آیات میں گزشتہ قوموں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ان کے پاس ان کے رسول آئے، انہیں حق کی طرف پکارا، انہیں سمجھایا کہ تمہیں اپنے رب کے سامنے پیش ہونا ہے، تم اس پر ایمان لاؤ، اپنے اعمال درست کرو، مگر انہوں نے جھٹلایا۔ جب ان کی اصلاح کی کوئی امید نہ رہی تو ان کو نیست و نابود کر دیا گیا اور وہ اخروی زندگی میں بھی خوفناک عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ کفار کو سمجھایا جا رہا ہے کہ ان کے برے انجام سے سبق حاصل کرو، اگر تم بھی ایمان نہ لائے اور اپنے اعمال درست نہ کیے تو تم بھی ایسے ہی برے انجام سے دوچار ہو جاؤ گے۔ اگلی آیت میں فرمایا کہ منکرین کو سمجھانے کے لیے اور سبق سکھانے کے لیے گزری ہوئی تباہ شدہ قوموں کے حالات ہر زمانے میں بیان کیے گئے اور نہ ماننے پر ہر قوم کو تباہی سے دوچار کیا گیا۔ آیت نمبر 40 میں اسی بستی کا ذکر ہے جس پر سے منکرین گزرتے تھے، جس پر پتھروں کی بارش کی گئی تھی، یعنی قوم لوط کی بستی۔ اہل مکہ کے قافلے شام اور فلسطین جاتے ہوئے اس بستی کے پاس سے گزرتے تھے، اور نہ صرف یہ کہ اس کی تباہی کے آثار دیکھتے تھے بلکہ آس پاس کے لوگوں سے ان کے قصے بھی سنتے تھے۔ فرمایا، کیونکہ آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اس لیے عبرت حاصل نہیں کرتے، عبرت وہ حاصل کرتے ہیں جن کو اپنے رب کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہوتا ہے۔ آیت 41 اور 42۔ کفار جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے تو مذاق اڑاتے کہ یہ ہے جس کو اللہ نے رسول بنا کر بھیجا ہے، یعنی دونوں شہروں مکہ اور طائف میں سے کسی رئیس کو رسول بنایا ہوتا یا ان کے ساتھ فرشتوں کا وفد ہوتا جو ان کے آگے آگے چلتا اور اعلان کرتا کہ یہ اللہ کے رسول ہیں۔ یہ ان کے منہ کی باتیں تھیں، حقیقت یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پر اثر شخصیت سے بڑے مرعوب تھے، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ اگر ہم ثابت قدم نہ رہتے تو یہ ہمیں ہمارے معبودوں سے بہکا دیتے۔ اللہ نے فرمایا، جب یہ عذاب دیکھیں گے تو پھر انہیں حقیقت معلوم ہوگی کہ کون سیدھے راستے سے بھٹکا ہوا ہے۔ آگے آیت نمبر 43 میں فرمایا، نفس کی خواہش کو معبود بنا لینے سے مراد ان کا کہنا ماننا ہے، ان کی بندگی کرنا ہے، جو جی میں آیا کر لیا، عقل سے کام نہیں لیا۔ یہ بھی حقیقت میں ایسا ہی شرک ہے جیسا بت کو پوجنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ کے سوا جتنے معبود بھی پوجے جا رہے ہیں ان میں سے بدترین معبود اللہ کے نزدیک خواہش نفس ہے جس کی پیروی کی جا رہی ہو۔ جو شخص عقل سے کام نہ لے، جو نفس کی پیروی کرے، اس کو سیدھی راہ پر لانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں۔ ایسا شخص جو عقل سے کام لینے کی بجائے اپنے نفس کی خواہش پوری کرنے کی فکر میں لگا ہوا ہے، اس کی اصلاح ناممکن ہے۔ آیت نمبر 45۔ أَلَمْ تَرَ إِلَىٰ رَبِّكَ كَيْفَ مَدَّ الظِّلَّ وَلَوْ شَاءَ لَجَعَلَهُ سَاكِنًا ثُمَّ جَعَلْنَا الشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا۔ بھلا تم نے اپنے پروردگار کو نہیں دیکھا کہ وہ سائے کو کس طرح دراز کر کے پھیلا دیتا ہے، اور اگر وہ چاہتا تو اس کو بے حرکت ٹھہرائے رکھتا، پھر سورج کو اس کا رہنما بنا دیتا ہے، پھر ہم اس کو آہستہ آہستہ اپنی طرف سمیٹ لیتے ہیں۔ ان آیات میں انسان کو غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے۔ اگر وہ ان چیزوں پر غور کرے تو اس کی عقل سلیم یہ تسلیم کرے گی کہ اس کائنات کا انتظام صرف ایک رب کر رہا ہے، نہ کہ بہت سارے رب، اور وہ اس ایک رب کی بندگی کرنے پر مجبور ہو جائے گا۔
وہ سائے پر غور کرے، یہ کس نے پھیلائے ہیں؟ کبھی وہ پھیلتا ہے، کبھی وہ سکڑتا ہے۔ سورج کے جس کی وجہ سے وہ پھیلتا اور سکڑتا ہے، وہ کس نے پیدا کیا؟ سورج کو سائے پر دلیل بنانے کا مطلب یہ ہے کہ سایہ سورج کی وجہ سے پھیلتا اور سکڑتا ہے۔ پھر فرمایا کہ رات پر غور کرو، رات کو تم سکون حاصل کرتے ہو اور دن کو تازہ دم ہو کر جی اٹھتے ہو تاکہ کاروبار کرو۔ یہ رات اور دن اور نیند کس نے بنائی ہے؟ بارش کے لیے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں کون چلاتا ہے؟ بارش کے ذریعے پاکیزہ پانی جس پر تمہاری زندگی کا دار و مدار ہے کون برساتا ہے؟ ایک ہی مالک کائنات ہے جو سارے انتظامات چلا رہا ہے۔ سارے جہان کے لیے صرف ایک خبردار کرنے والا کافی ہے۔ جس طرح سارے عالم کو صرف ایک آفتاب روشن کر رہا ہے، اسی طرح انسانوں کی ہدایت کے لیے صرف ایک ڈرانے والا کافی ہے۔ اگر اللہ چاہتا تو ہر بستی کے لیے ایک الگ ڈرانے والا بھیج سکتا تھا، مگر اس کی ضرورت نہ تھی۔ اس لیے سارے جہان کے لیے اور قیامت تک کے لیے صرف ایک رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ آیت نمبر 52 میں فرمایا کہ کفار سے جہاد کبیر کرو، یعنی قلم سے جہاد کرو، زبان سے جہاد کرو، جان سے جہاد کرو۔ اسلام کو غالب کرنے کی لگاتار کوشش کرتے رہو، زندگی کے ہر شعبے میں اسلام کو غالب کرنے کی کوشش کرو۔ آیت نمبر 53 اس مہربان رب کی قدرت کا کرشمہ دیکھیے، اس نے کڑوے پانی کے سمندر کی تہہ میں میٹھا پانی پیدا کیا، آب شور کے نیچے آب شیریں، پھر اس کا مضبوط انتظام کیے کہ پانی آپس میں نہیں ملتے۔ اس کا مشاہدہ کسی بڑے دریا کے سمندر کے ساتھ ملاپ والی جگہ پر کیا جا سکتا ہے۔ جب مد کی وجہ سے سمندر اوپر چڑھ آتا ہے تو اس کے نیچے شیریں دریا بہتا رہتا ہے۔ بہت سے مقامات پر دو دریاؤں کے بارے میں اور سمندر میں چشموں کے بارے میں بھی یہ بات مشاہدے میں آئی ہے کہ ایک میٹھا اور دوسرا کھاری، دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور آپس میں نہیں ملتے۔ آیت نمبر 54 رب کائنات نے ایک حقیر پانی سے انسان کو پیدا کیا، پھر اس کی نسل چلانے کے لیے اس کا جوڑا پیدا کیا۔ اس طرح اس کو بیٹے اور پوتے دیے اور بیٹیاں اور نواسیاں دیں۔ اس طرح خاندان بنتے چلے گئے اور تمدن قائم ہو گیا۔ آیت نمبر 55 انسان بڑا ناشکرا ہے، وہ رب رحیم کو چھوڑ کر دوسروں کی پوجا کرتا ہے جو اس کو نہ نفع پہنچا سکتے اور نہ نقصان۔ یہاں روح سخن کفار کی طرف ہے، ان کو بتایا جا رہا ہے کہ ہمارا رسول تم سے کچھ نہیں مانگ رہا، وہ بے غرض ہے، تمہاری اصلاح کا کام کر رہا ہے۔ اس کا کام یہ ہے کہ ایمان لانے والوں کی ثواب کی بشارت سنا دے اور انکار کرنے والوں کو برے انجام سے ڈرا دے۔ آیت نمبر 59 اللہ تعالیٰ نے ساری کائنات کو 6 دن میں پیدا کیا، پھر عرش پر جلوہ افروز ہوا۔ اس کی تفصیلات کو سمجھنا ہمارے لیے ناممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ عرش پر جلوہ گر ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کائنات کو پیدا کر کے بے تعلق نہیں ہو گیا، بلکہ وہ سارے عالم کا انتظام چلا رہا ہے۔ دنیا کا ہر کام اسی کے حکم سے ہو رہا ہے، وہ خالق بھی ہے، حاکم بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ ان لوگوں سے جب کہا جاتا ہے کہ اس رحمان کو سجدہ کرو تو کہتے ہیں رحمان کیا ہوتا ہے؟ کیا بس جسے تو کہہ دے اسی کو ہم سجدہ کرتے پھریں؟ یہ دعوت ان کی نفرت میں الٹا اور اضافہ کر دیتی ہے۔ آیت سجدہ ہے، یہاں پر سجدہ کر لیں۔ آیت نمبر 61 تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ برج عربی زبان میں قلعے، قصر اور مستحکم عمارت کو کہتے ہیں۔ اس سے دراصل عالم بالا کے وہ خطے مراد ہے جن میں ہر خطے کی نہایت مضبوط سرحدوں کو فضائے بسیط میں غیر محسوس طریقے سے دوسروں سے جدا کیا گیا کہ ایک خطے سے دوسرے خطے میں چلے جانا محال ہے۔ آیت نمبر 62 میں فرمایا اگر بندہ خالی اور ذہن ہو کر رات اور دن کے آنے جانے پر غور کرے تو لازماً توحید کا قائل ہو جائے گا اور نصیحت حاصل کر کے اللہ کا شکر گزار بندہ بن جائے گا۔ آیت نمبر 63 میں رحمان کے پسندیدہ بندوں کی صفات بیان کی جا رہی ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ تم جس رحمان کو سجدہ کرنے سے انکار کرتے ہو، پیدائشی لحاظ سے تم اسی کے بندے ہو، اور جو لوگ اپنی عقل سے کام لے کر پورے شعور کے ساتھ اس کی بندگی اختیار کرتے ہیں وہ اس کے پسندیدہ بندے بن جاتے ہیں اور اس کے بندگی سے ان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں۔ نمبر 1 کہ وہ زمین پر آہستگی سے چلتے ہیں۔
نرم چال چلتے ہیں، تکبر اور گھمنڈ سے اکڑ اکڑ کر نہیں چلتے، شریفانہ چال چلتے ہیں۔ ان کی چال سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے کہ یہ ایک مہذب اور باوقار آدمی ہے، اس سے کسی کو کوئی خطرہ نہیں، یہ رحمان کا بندہ ہے، اپنے نفس یا شیطان کا بندہ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے چال کو بڑی اہمیت دی کیونکہ آدمی کی چال سے اس کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے، اس کی چال اس کے کردار کی ترجمان ہوتی ہے۔ نمبر 2، جب کوئی جاہل ان سے الجھتا ہے تو وہ سلام کر کے الگ ہو جاتے ہیں۔ جاہل سے مراد بے علم یا ان پڑھ نہیں ہے، بلکہ وہ آدمی ہے جو جہالت پر اتراتا ہے۔ تو رحمان کے بندے جہالت کا جواب جہالت سے نہیں دیتے، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے، بلکہ بڑے شریفانہ طریقے سے علیحدہ ہو جاتے ہیں۔ نمبر 3، ان کی راتیں اللہ کے حضور قیام میں اور سجدے میں گزرتی ہیں، دعا اور عبادت میں گزرتی ہیں، ناچ گانے میں نہیں گزرتی، ڈاکے مارنے میں نہیں گزرتی۔ وہ راتوں کو اللہ کے حضور عاجزی اور انکساری سے کھڑے ہوتے ہیں اور دن کو انسانوں کی اصلاح کا کام کرتے ہیں۔ نمبر 4 پہ بتایا وہ بڑی بڑی نیکیاں کرتے ہیں، ان کے دن رات عبادت میں گزرتے ہیں، لیکن وہ اس پر گھمنڈ نہیں کرتے۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ہم نے بہت عبادت کر لی اور ہم بہت بخشوائے ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے بخشش کی امید رکھتے ہیں، بشری کمزوریوں کی بنا پر اپنے رب سے معافی مانگتے رہتے ہیں۔ نمبر 5 میں ہے کہ نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل کرتے ہیں۔ فضول خرچی 3 چیزوں کا نام ہے: ناجائز کاموں پر دولت خرچ کرنا، خواہ 1 پیسہ ہی کیوں نہ ہو۔ نمبر 2 یہ کہ جائز کاموں پر خرچ کرنا مگر استطاعت سے بڑھ چڑھ کر خرچ کرنا۔ اور نمبر 3 یہ کہ نیکی کے کاموں میں خرچ کرنا مگر اللہ کے لیے نہیں، اپنی نمود و نمائش کے لیے خرچ کرنا۔ بخل 2 چیزوں کا نام ہے: نیکی اور بھلائی کے کاموں میں خرچ نہ کرے، دوسرا کہ اپنی اور اپنے بال بچوں کی ضروریات پر اپنی حیثیت سے کم خرچ کرے۔ بخل کو اللہ تعالیٰ نے ناپسند کیا ہے۔ الرحمان کے بندوں کی یہ صفت ہے کہ وہ اعتدال کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی معیشت میں اعتدال کی راہ اختیار کرنا آدمی کے دانا ہونے کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ الرحمان کے بندے ان 3 بڑے گناہوں سے ہر حال میں پرہیز کرتے ہیں۔ اہل عرب ان تینوں گناہوں میں کثرت سے مبتلا تھے، ایک تو شرک باللہ، دوسرا قتل ناحق اور تیسرا زنا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بکثرت احادیث میں ان مضمون کو بیان کیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ ایک بار حضور سے پوچھا گیا سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ فرمایا کہ تو کسی کو اللہ کا مد مقابل یا ہمسر ٹھہرائے حالانکہ تجھے یہ اللہ نے پیدا کیا ہے۔ پوچھا گیا اس کے بعد پھر اور کیا؟ فرمایا تو اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کر دے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے میں شریک ہو جائے گا۔ پوچھا گیا پھر؟ فرمایا یہ کہ تو اپنے ہمسائے کی بیوی سے زنا کرے۔ نمبر 7 میں فرمایا وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے، جو چیز اپنی آنکھوں سے نہ دیکھیں اس کو کبھی بیان نہیں کرتے۔ نمبر 8 پہ ہے کہ اللہ کے صالح بندے لغو یعنی بے مقصد اور بیہودہ چیزوں میں کوئی دلچسپی نہیں لیتے۔ ایسی چیزوں کو دیکھنے کے لیے جانا تو درکنار، اگر ان کا کبھی ایسی چیزوں کے پاس سے گزرنا بھی ہو جائے تو بڑے باوقار انداز سے اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے ایک باذوق آدمی گندگی کے ڈھیر کے پاس سے سانس لیے بغیر گزر جاتا ہے۔ نمبر 9 میں ہے کہ جب ان کو اللہ کے احکام سنائے جاتے ہیں تو وہ اندھے اور بہرے ہو کر نہیں گرتے۔ مطلب یہ ہے کہ وہ بے حس و حرکت ہو کر نہیں رہ جاتے، وہ غور و فکر کرتے ہیں، جو عمل کرنے کے لیے کہا جاتا ہے وہ کرتے ہیں، جس سے منع کیا جاتا ہے اس سے رک جاتے ہیں، اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، اس سے بچنے کی فکر کرتے ہیں۔ اور نمبر 10 پہ ہے کہ الرحمان کے بندے اپنی اولاد اور شریک زندگی کے لیے ایمان اور نیکی کی دعائیں مانگتے ہیں۔ نیک ساتھی اور نیک اولاد ہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہو سکتی ہے۔ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں پرہیزگاروں کا امام بنا، یعنی وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ ہمیں نہ صرف نیکی میں آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما بلکہ اس کی تبلیغ اور دوسروں کو ہدایت دینے کی بھی توفیق عطا کر۔ آیت نمبر 70 اور 71 میں فرمایا کہ اللہ اپنے بندوں پر بڑا مہربان ہے، اس نے توبہ اور معافی کا اعلان کر دیا ہے کہ جو ایمان لا کر نیک عمل کرے، اپنی اصلاح کر لے اور ایسا ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہ ہو، نہ صرف یہ کہ اس کے سابقہ گناہ معاف کر دیے جائیں گے بلکہ اس کے نامہ اعمال سے نیکیاں لکھتی جائیں گی اور برائیاں کاٹ دی جائیں گی۔ جتنی بار وہ اپنے کیے پر نادم ہوگا، اللہ سے معافی مانگے گا، اتنی بار اس کے نامہ اعمال میں سے برائیاں کاٹ کر نیکیاں لکھتی جائیں گی۔ ان صفات کے لوگوں کو ان کے صبر کے بدلے اونچے اونچے محل دیے جائیں گے اور وہاں فرشتے ان سے دعا و سلام کے ساتھ ملاقات کریں گے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور وہ ٹھہرنے اور رہنے کا بہت عمدہ جگہ ہے۔ کہہ دو کہ اگر تم
اللہ کو نہیں پکارتے تو میرا پروردگار بھی تمہاری کچھ پرواہ نہیں کرتا، تم نے تکذیب کی ہے سو اس کی سزا تمہیں لازمی ملے گی۔ سورہ الشعراء۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین میم، تلک آیات الکتاب المبین۔ طاسین میم، یہ آیات ہیں کتاب روشن کی، شاید تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس رنج سے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے اپنے تئیں ہلاک کر دو گے۔ اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے نشانی اتار دیں، پھر ان کی گردنیں اس کے آگے جھک جائیں، اور ان کے پاس خدائے رحمان کی طرف سے کوئی نصیحت نہیں آتی مگر اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ سورہ شعراء، یہ سورت مکی زندگی کے درمیانی دور میں نازل ہوئی۔ اس کے مضمون سے ظاہر ہوتا ہے کہ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کے مقابلے میں مسلسل انکار کر رہے تھے اور کسی نشانی یا معجزے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضور کو تسلی دی اور سورہ میں گزشتہ قوموں کے حالات و واقعات سے اجتہاد کر کے نیز قرآن خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کو پیش کر کے یہ واضح کر دیا کہ کیا یہ نشانیاں کم ہیں؟ اگر یہ نشانی دیکھ کر ہی ایمان لانا چاہتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ جس طرح کی نشانیوں کا مطالبہ یہ کر رہے ہیں، انہیں دیکھ کر نہ تو پہلے لوگ ایمان لائے ہیں نہ ہی یہ لوگ لائیں گے۔ آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ یہ کتاب روشن کی آیات ہیں، یعنی اس سورہ میں جو آیات پیش کی جا رہی ہیں اس کتاب کی آیات ہیں جو اپنا مطلب کھول کر بیان کرتی ہے، صاف صاف حق بتاتی ہے کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے۔ ہر شخص یہ معلوم کر سکتا ہے کہ کس چیز سے وہ روکتی ہے، کس چیز کے کرنے کا حکم دیتی ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بار بار مطالبہ کرتے تھے کہ اگر تم سچے ہو یعنی واقعی اللہ کے رسول ہو تو نشانی لاؤ۔ اس کا جواب دیا جا رہا ہے کہ اگر تم آنکھیں کھول کر دیکھو تو نشانیاں تو بے شمار ہیں، سب سے بڑی نشانی تو یہ قرآن کی آیات ہیں۔ اگر ضد اور ہٹ درمی چھوڑو تو تم جان جاؤ گے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کا رسول اس کو پیش کر رہا ہے۔ کفار کی ضد اور ہٹ درمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سوہان روح بنی ہوئی تھی۔ آپ چاہتے تھے کہ کسی طرح قوم راہ راست پر آ جائے، دوزخ کا راستہ چھوڑ دے۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم چاہیں تو ان کو ایسی نشانی دکھا دیں کہ یہ مانے بغیر رہ نہ سکیں، مگر اس طرح جبری ایمان ہم نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ انسان اپنی عقل اور اختیار سے کام لے، قرآن کی آیات کی روشنی میں دعوت حق کو سمجھ کر اس پر ایمان لے آئے۔ اب یہ جھٹلا رہے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، ان کو حقیقت معلوم ہو جائے گی، یعنی جب یہ دنیا چھوڑ کر آخرت میں پہنچیں گے تو انہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم جس چیز کا مذاق اڑاتے تھے وہ تو حقیقت تھی۔ ہم تو باطل کی حمایت میں اپنا سارا سرمایہ زندگی تباہ کر کے آ گئے ہیں۔ آیت نمبر 7 سے 9 تک جو مضمون بیان ہوا ہے وہ یہ ہے کہ طالب حق لوگوں کے لیے خدا کی زمین ہر طرف نشانیاں پھیلی ہوئی ہیں جن کو دیکھ کر حقیقت کو پہچانا جا سکتا ہے، لیکن ہٹ درم لوگ کسی واضح نشانی کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لا رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے عذاب نے انہیں آ لیا۔ ان آیات میں اسی مناسبت سے 7 سابقہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے ہیں جنہوں نے ہٹ درمی دکھائی، ویسی ہی ہٹ دھرمی جیسی کفار مکہ دکھا رہے تھے اور انجام بد سے دوچار ہوئے۔ اور جب تمہارے پروردگار نے موسیٰ کو پکارا کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ، یعنی قوم فرعون کے پاس جاؤ، کیا یہ ڈرتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ میرے پروردگار، میں ڈرتا ہوں کہ یہ مجھے جھوٹا سمجھے اور میرا دل تنگ ہوتا ہے اور میری زبان رکتی ہے۔ تم ہارون کو حکم بھیج دو کہ میرے ساتھ چلیں، اور ان لوگوں کا مجھ پر ایک گناہ یعنی قبطی کے خون کا دعویٰ بھی ہے، سو مجھے یہ بھی ڈر ہے کہ مجھ کو مار ہی نہ ڈالیں۔ فرمایا ہرگز نہیں، تم دونوں ہماری نشانیاں لے کر جاؤ، ہم تمہارے ساتھ سننے والے ہیں۔ تو دونوں فرعون کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم جہان کے مالک کے بھیجے ہوئے ہیں اور اس لیے آئے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ جانے کی اجازت دے دیں۔ فرعون نے موسیٰ سے کہا، کیا ہم نے تجھ کو اپنے ہاں بچہ سا نہیں پالا تھا؟ تو نے اپنی عمر کے کئی سال ہمارے ہاں گزارے اور اس کے بعد کیا کر گیا جو کچھ کر گیا؟ تو بڑا احسان فراموش آدمی ہے۔ موسیٰ نے جواب دیا، اس وقت وہ کام میں نے دانستگی میں کر دیا تھا، پھر میں تمہارے خوف سے بھاگ گیا۔ اس کے بعد میرے رب نے مجھ کو حکم دیا اور مجھے رسولوں میں شامل کر لیا۔ رہا تیرا احسان جو تو نے مجھ پر جتایا ہے، تو اس کی حقیقت یہ ہے کہ تو نے بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا تھا۔ فرعون نے کہا،
اور یہ رب العالمین کیا ہوتا ہے؟ موسیٰ نے جواب دیا، آسمانوں اور زمین کا رب اور ان سب چیزوں کا رب جو آسمان اور زمین کے درمیان ہے، اگر تم یقین لانے والے ہو۔ فرعون نے اپنے گرد و پیش کے لوگوں سے کہا، سنتے ہو؟ موسیٰ نے کہا، تمہارا رب بھی اور تمہارے ان آباء و اجداد کا رب بھی جو گزر چکے ہیں۔ فرعون نے حاضرین سے کہا، تمہارے یہ رسول صاحب جو تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں بالکل ہی پاگل معلوم ہوتے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، مشرق اور مغرب اور جو کچھ ان کے درمیان ہے سب کا رب، اگر آپ لوگ کچھ عقل رکھتے ہیں۔ فرعون نے کہا، اگر تو نے میرے سوا کسی اور کو معبود مانا تو تجھے بھی ان لوگوں میں شامل کر دوں گا جو قید خانوں میں پڑے سڑ رہے ہیں۔ موسیٰ نے کہا، اگرچہ میں لے آؤں تیرے سامنے ایک سری چیز بھی۔ فرعون نے کہا، اچھا تو لے آ اگر تو سچا ہے۔ اس کی زبان سے یہ بات نکلتے ہی موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا اور یکایک وہ ایک سری اژدہا تھا۔ پھر اس نے اپنا ہاتھ بغل سے کھینچا اور وہ سب دیکھنے والوں کے لیے چمک رہا تھا۔ آیت نمبر 34۔ قال للملاء حولہ ان ھذا لساحر علیم۔ فرعون اپنے گرد و پیش کے سرداروں سے بولا، یہ شخص یقیناً ایک ماہر جادوگر ہے، چاہتا ہے کہ اپنے جادو کے زور سے تم کو تمہارے ملک سے نکال دے۔ اب بتاؤ تم کیا حکم دیتے ہو؟ انہوں نے کہا، اسے اور اس کے بھائی کو روک لیجئے اور شہروں میں ہر کارے بھیج دیجئے کہ ہر سیانے جادوگر کو آپ کے پاس لے آئے۔ چنانچہ ایک روز مقررہ وقت پر جادوگر اکٹھے کر لیے گئے اور لوگوں سے کہا گیا، تم اجتماع میں چلو گے، شاید کہ ہم جادوگروں کے دین ہی پر رہ جائیں اگر وہ غالب رہے۔ جب جادوگر میدان میں آئے تو انہوں نے فرعون سے کہا، ہمیں انعام تو ملے گا اگر ہم غالب رہے؟ اس نے کہا، ہاں، اور تم تو اس وقت مقربین میں شامل ہو جاؤ گے۔ موسیٰ نے کہا، پھینکو جو تم پھینکنا چاہتے ہو۔ انہوں نے فوراً اپنی رسیاں اور لاٹھیاں پھینک دی اور بولے، فرعون کے اقبال سے ہم ہی غالب رہیں گے۔ پھر موسیٰ نے اپنا عصا پھینکا تو یکایک وہ ان کے جھوٹے کرشموں کو ہڑپ کرتا چلا جا رہا تھا۔ اس پر سارے جادوگر بے اختیار سجدے میں گر پڑے اور بول اٹھے کہ مان گئے ہم رب العالمین کو، موسیٰ اور ہارون کے رب کو۔ فرعون نے کہا، تم موسیٰ کی بات مان گئے قبل اس کے کہ میں تمہیں اجازت دیتا؟ ضرور تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے۔ اچھا، ابھی تمہیں معلوم ہو جاتا ہے، میں تمہارے ہاتھ پاؤں مخالف سمتوں سے کٹواؤں گا اور تم سب کو سولی چڑھا دوں گا۔ انہوں نے جواب دیا، کچھ پرواہ نہیں، ہم اپنے رب کے حضور پہنچ جائیں گے اور ہمیں توقع ہے کہ ہمارا رب ہمارے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ سب سے پہلے ہم ایمان لائے ہیں۔ مسلسل یہ رکوع نمبر 10 تک جو ہیں انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں جو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں۔ آگے آیت نمبر 52 میں فرمایا، ہم نے موسیٰ کو وحی بھیجی کہ راتوں رات میرے بندے کو لے کر نکل جاؤ، تمہارا پیچھا کیا جائے گا۔ اور اس پر فرعون نے فوجیں جمع کرنے کے لیے شہروں میں نقیب بھیج دیا اور کہا کہ یہ مٹھی بھر لوگ ہیں اور انہوں نے ہم کو بہت ناراض کیا ہے، اور ہم ایک ایسی جماعت ہیں جس کا شیوا ہر وقت چکنا رہنا ہے۔ اس طرح ہم انہیں ان کے باغوں اور چشموں اور خزانوں اور ان کی بہترین قیام گاہوں سے نکال لائے۔ یہ تو ہوا ان کے ساتھ، اور دوسری طرف بنی اسرائیل کو ہم نے ان سب چیزوں کا وارث کر دیا۔ صبح ہوتے یہ لوگ ان کے تعاقب میں چل پڑے۔ جب دونوں گروہوں کا آمنا سامنا ہوا تو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی چیخ اٹھے کہ ہم تو پکڑے گئے۔ موسیٰ نے کہا، ہرگز نہیں، میرے ساتھ میرا رب ہے، وہ ضرور میری رہنمائی فرمائے گا۔ ہم نے موسیٰ کو وحی کے ذریعے سے حکم دیا، مار اپنا عصا سمندر پر، یکایک سمندر پھٹ گیا اور اس کا ہر ٹکڑا ایک عظیم الشان پہاڑ کی طرح ہو گیا۔ اسی جگہ ہم دوسرے گروہ کو بھی قریب لے آئے۔ موسیٰ اور ان سب لوگوں کو جو ان کے ساتھ تھے ہم نے بچا لیا اور دوسروں کو غرق کر دیا۔ اس واقعے میں ایک نشانی ہے، مگر ان لوگوں میں سے اکثر مانتے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب بہت زبردست ہے اور رحیم بھی ہے۔ اور انہیں ابراہیم کا قصہ سناؤ، جبکہ اس نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے پوچھا تھا، یہ کیا چیزیں ہیں جن کو تم پوجتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، کچھ بت ہیں جن کی ہم پوجا کرتے ہیں اور انہی کی سیوا میں لگے رہتے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا یہ تمہاری سنتے ہیں جب تم انہیں پکارتے ہو، یا یہ تمہیں کچھ نفع یا نقصان پہنچاتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا، نہیں، بلکہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایسے ہی کرتا پایا ہے۔ اس پر ابراہیم نے کہا، کبھی تم نے آنکھیں کھول کر ان چیزوں کو دیکھا بھی ہے جن کی بندگی تم اور تمہارے پچھلے باپ دادا کرتے رہے؟ میرے تو یہ سب دشمن ہے، بجز ایک رب العالمین کے۔ جس نے مجھے پیدا کیا وہی میری رہنمائی فرماتا ہے، جو مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے، اور جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی مجھے شفا دیتا ہے۔ وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ۔
اور جو مجھے موت دے گا اور پھر مجھے دوبارہ زندگی بخشے گا، اور جس سے میں امید رکھتا ہوں کہ روز جزا میں وہ میری خطا معاف کر دے گا۔ اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، مجھے حکم عطا کر اور مجھ کو سوالوں کے ساتھ ملا دے، اور بعد کے آنے والوں میں مجھ کو سچی ناموری عطا کر، اور مجھے جنت نعیم کے وارثوں میں شامل کرنا، اور میرے باپ کو معاف کر دے کہ بے شک وہ گمراہ لوگوں میں سے ہے، اور مجھے اس دن رسوا نہ کرنا جبکہ سب لوگ زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جبکہ نہ مال کوئی فائدہ دے گا اور نہ اولاد، بجز اس کے کہ کوئی شخص قلب سلیم لیے ہوئے اللہ کے حضور حاضر ہو۔ اس روز جنت پرہیزگاروں کے قریب لے آئی جائے گی، اور دوزخ بہکے ہوئے لوگوں کے سامنے کھول دی جائے گی، اور ان سے پوچھا جائے گا کہ اب کہاں ہیں وہ جن کی تم خدا کو چھوڑ کر عبادت کرتے تھے؟ کیا وہ تمہاری کچھ مدد کر رہے ہیں یا خود اپنا بچاؤ کر سکتے ہیں؟ پھر وہ معبود اور یہ بہکے ہوئے لوگ اور ابلیس کے لشکر سب کے سب اس میں اوپر تلے دھکیل دیے جائیں گے۔ وہاں یہ سب آپس میں جھگڑا کریں گے، اور یہ بہکے ہوئے لوگ اپنے معبودوں سے کہیں گے، خدا کی قسم ہم تو سری گمراہی میں مبتلا تھے جبکہ تم کو رب العالمین کی برابری کا درجہ دے رہے تھے، اور وہ مجرم لوگ ہی تھے جنہوں نے ہم کو اس گمراہی میں ڈالا۔ اب نہ کوئی سفارشی ہے نہ کوئی جگری دوست، کاش ہمیں ایک دفعہ پھر پلٹنے کا موقع مل جائے تو ہم مومن ہو جائیں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار بار ایک صفت کا ذکر کیا ہے جو کہ جنت کے حصول کے لیے، وہ کیا ہے؟ تقوی۔ تقوی وہ جذبہ ہے جو جنت کے حصول کے لیے لازمی جز ہے اور لازمی حالت۔ اللہم آتی نفسی تقواہا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنتی کو جنت کے گھر میں پہنچنا اتنا ہی آسان ہوگا جتنا کہ دنیا کی زندگی میں اس کو اپنے گھر تک پہنچنا آسان ہے۔ یعنی یہ نہیں کہ ایک نیا گھر ہوگا، ایک نئی جگہ ہوگی اور اس کو مشقت کر کے جنت کے محل تک پہنچنا مشکل ہوگا۔ جنت میں تو کوئی مشقت نہیں ہونی، نہ تکلیف ہونی ہے۔ تو جنتی کو جنت کے گھر میں پہنچنا اس سے زیادہ آسان ہوگا جتنا اس کو دنیا کے گھر میں پہنچنا، بلکہ اس سے بھی زیادہ آسان۔ حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کو میدان حشر کے قریب لایا جائے گا۔ 70,000 باغیں کھینچ کر فرشتے جہنم کو میدان حشر کے قریب لائیں گے، اور ایک ایک باغ کو 70,000 فرشتوں نے تھاما ہوگا۔ اور قرآن میں آتا ہے جہنمی جہنم کو کنکھیوں سے دیکھیں گے، کیونکہ آنکھ بھر کے تو دیکھنے والا نظارہ ہی نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن میں پتہ چلا کہ وہ چنگاڑے گی اور جہنمیوں کا نام لے کر پکارے گی۔ یقیناً اس میں ایک بڑی نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ آیت نمبر 105۔ کذبت قوم نوح المرسلین۔ قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کہ ہم تجھے مان لیں، حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح نے کہا، میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمے ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو۔ میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں ان کو میں دھتکار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبہ کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا، اے نوح، اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی، اے میرے رب، میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا ہے، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے، اور مجھے جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا، اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ عاد نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب کہ ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ یہ تمہارا کیا حال ہے کہ ہر اونچے مقام پر لا حاصل ایک یادگار عمارت بنا ڈالتے ہو اور بڑے بڑے قصر تعمیر کرتے ہو، گویا تمہیں ہمیشہ یہاں رہنا ہے، اور جب کسی پر ہاتھ ڈالتے ہو جبار بن کر ڈالتے ہو۔ بس تم لوگ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، ڈرو اس سے جس نے تمہیں وہ سب کچھ دیا ہے،
جو تم جانتے ہو تمہیں جانور دیے، اولادیں دیں، باغ دیے اور چشمے دیے۔ مجھے تمہارے حق میں ایک بڑے دن کے عذاب کا ڈر ہے۔ انہوں نے جواب دیا، تو نصیحت کر یا نہ کر، ہمارے لیے سب یکساں ہیں۔ یہ باتیں تو یوں ہی چلتی آئیں گی اور ہم عذاب میں مبتلا ہونے والے نہیں۔ آخر کار انہوں نے اسے جھٹلایا اور ہم نے ان کو ہلاک کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر لوگ مانتے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں گنوا رہے ہیں، مگر وہ ڈٹائی اور تکبر میں مبتلا ہے، ایمان لانے والے نہیں۔ اللہ پھر بھی رحم کیے جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحم کو لازم کر لیا ہے۔ سمود نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی صالح نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو، میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم ان سب چیزوں کے درمیان جو یہاں ہیں بس یوں ہی اطمینان سے رہنے والے ہو؟ ان باغوں اور چشموں میں، ان کھیتوں اور نخلستانوں میں جن کے خوشے رس بھرے ہیں، تم پہاڑ کھود کر فخریہ ان میں عمارتیں بناتے ہو۔ اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ ان بے لگام لوگوں کی اطاعت نہ کرو جو زمین میں فساد برپا کرتے ہیں اور کوئی اصلاح نہیں کرتے۔ انہوں نے جواب دیا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے، تو ہم جیسے ایک انسان کے سوا اور کیا ہے؟ کوئی نشانی اگر تو سچا ہے۔ صالح نے کہا، یہ اونٹنی ہے، ایک دن اس کے پینے کا ہے اور ایک دن تم سب کے پانی لینے کا، اس کو ہرگز نہ چھیڑنا ورنہ ایک بڑے دن کا عذاب تم کو آ لے گا۔ مگر انہوں نے اس کی کوچیں کاٹ دیں اور آخر کار پچھتاتے رہ گئے۔ عذاب نے انہیں آ لیا، یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین۔ لوط علیہ السلام کی قوم نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ ان کے بھائی لوط نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ کیا تم دنیا کی مخلوق میں سے مردوں کے پاس جاتے ہو اور تمہاری بیویوں میں تمہارے رب نے تمہارے لیے جو کچھ پیدا کیا ہے اسے چھوڑ دیتے ہو؟ بلکہ تم تو حد سے ہی گزر گئے ہو۔ انہوں نے کہا، اے لوط، اگر تو ان باتوں سے باز نہ آیا تو جو لوگ ہماری بستیوں سے نکالے گئے ہیں ان میں تو بھی شامل ہو کر رہے گا۔ اس نے کہا، تمہاری کرتوتوں سے جو لوگ گڑ رہے ہیں میں بھی ان میں شامل ہوں۔ اے پروردگار، مجھے اور میرے اہل و عیال کو ان کی بدکاریوں سے نجات دلا۔ آخر کار ہم نے اسے اور اس کے سب اہل و عیال کو بچا لیا، بجز ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں تھی۔ پھر باقی ماندہ لوگوں کو ہم نے تباہ کر دیا اور ان پر برسائی ایک برسات، بڑی ہی بری بارش تھی جو ان ڈرائے جانے والوں پر نازل ہوئی۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر نافرمان ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ اصحاب الایکہ نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جبکہ شعیب علیہ السلام نے ان سے کہا تھا، کیا تم ڈرتے نہیں؟ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمے ہے۔ پیمانے ٹھیک بھرو اور کسی کو گھاٹا نہ دو، صحیح ترازو سے تولو اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم نہ دو، زمین میں فساد نہ پھیلاتے پھرو، اور اس ذات کا خوف کرو جس نے تمہیں اور گزشتہ نسلوں کو پیدا کیا۔ انہوں نے کہا، تو محض ایک سحر زدہ آدمی ہے اور تو کچھ نہیں ہے مگر ایک انسان ہے ہم ہی جیسا، اور ہم تو تجھے بالکل جھوٹا سمجھتے ہیں۔ اگر تو سچا ہے تو ہم پر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دے۔ شعیب علیہ السلام نے کہا، میرا رب جانتا ہے کہ جو کچھ تم کر رہے ہو۔ انہوں نے اسے جھٹلا دیا۔ آخر کار چھتری والے دن کا عذاب ان پر آ پڑا، اور وہ بڑے ہی خوفناک دن کا عذاب تھا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے، مگر ان میں سے اکثر ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی ہے۔ آیت نمبر 10 سے 191 تک گزشتہ قوموں کے حالات بیان کیے گئے جنہوں نے واضح نشانیوں کے باوجود ہٹ درمی دکھائی، رسولوں کو جھٹلایا اور اس کے نتیجے میں دردناک عذاب سے دوچار ہوئے۔ آیت نمبر 192، وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یہ قرآن خدائے رحمان کی طرف سے اتارا گیا ہے، اس کو امانت دار فرشتے لے کر اترا ہے، یعنی اس نے تمہارے دل پر القاء کیا ہے تاکہ لوگوں کو نصیحت کرتے رہو۔ کفار مکہ کہتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن اپنے پاس سے گھڑ کر سناتے ہیں، اگر اللہ کا کلام ہے تو کوئی نشانی کیوں نہیں لاتے؟
یہاں فرمایا کہ اس کو رب العالمین نے نازل کیا اور جبرائیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے لے کر اترتے ہیں، جو امانت دار ہے اور بے کم و کاست اللہ کا کلام نازل کرتے ہیں تاکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو خبردار کر دیں۔ صاف صاف عربی میں ہے، یعنی تمہاری اپنی زبان میں ہے، کسی غیر زبان میں نہیں۔ تم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سمجھ نہیں سکتے۔ نشانی مانگتے ہو تو کیا یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ علماء بنی اسرائیل اس کو جانتے ہیں؟ آیت نمبر 200 سے 207 میں فرمایا، مجرموں کے دلوں میں قرآن گرم گرم سلاخ کی طرح داخل ہوتا ہے، وہ سنتے ہی بھڑک اٹھتے ہیں اور مخالفت کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں جب تک گزشتہ قوموں کی طرح خوفناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ ماننے کو تیار نہیں ہوتے، عذاب اچانک ٹوٹ پڑے گا، پھر مہلت مانگتے رہ جائیں گے مگر مہلت نہیں ملے گی۔ عذاب کی جلدی اس لیے مچاتے ہیں کہ انہیں یقین نہیں ہے کہ عذاب آئے گا۔ اگر برسوں تک انہیں مہلت دے دی جائے اور خوب سامان عیش دیا جائے، مگر جب عذاب آئے گا تو یہ سامان عیش ان کے کام نہیں آئے گا۔ آیت نمبر 208 اور 209 میں فرمایا، فرما روائے کائنات نے انسانوں کو متنبع کرنے کے لیے رسول بھیجے، ان کو نصیحت کرنے کا پورا انتظام کیا۔ جب انہوں نے انکار کیا تو پھر ہلاک کر دیا۔ اگر متنبع کیے بغیر ہلاک کیا جاتا تو یہ ظلم ہوتا، ایسا نہیں ہوا، نصیحت کا حق ادا کیا گیا۔ آیت نمبر 210 سے 212 میں فرمایا، کفار مکہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام لگاتے تھے کہ آپ کاہن ہیں۔ فرمایا، یہ خدائی تنزیل ہے، شیاطین کو یہ نہیں سجتا، وہ تو اس کو سن بھی نہیں سکتے، وہ اس سے الگ رکھے جاتے ہیں۔ آیت نمبر 213 میں فرمایا کہ شرک کسی کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا، تم ہمارے رسول کی اس لیے مخالفت کرتے ہو کہ وہ تمہیں شرک سے روکتا ہے۔ شرک مجھے ناپسند ہے، میں یہ کسی کو بھی معاف نہیں کروں گا۔ پھر آگے فرمایا، اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار بھی اپنا عقیدہ اور عمل درست نہ کریں تو ان کو بھی معاف نہیں کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ اوصاف دیکھتا ہے، نسب، خاندان اور رشتہ داری نہیں دیکھتا۔ اسی آیت کے نزول کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اپنے دادا کی اولاد کو مخاطب کیا۔ حکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکی دور میں دیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو اس حکم خداوندی پر سب سے پہلے اپنے رشتہ داروں اور قرابت داروں کو دعوت دی۔ گویا قرآن کا کوئی حکم ایسا نہیں جس کی آپ نے اطاعت کر کے نہ دکھائی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ سمعنا و اطعنا تھا کہ ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا تو اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قرابت داروں کو بلایا، اور یہی وہ موقع تھا جب آپ کا چچا ابو لہب، اس کو جب آپ نے دعوت دی تھی تو آپ نے کہا تھا، اگر میں یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے جو دشمن کی فوج ہے تو تم کیا مان لو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ آپ صادق اور امین ہیں، اگر آپ کہیں گے تو ہم مان لیں گے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، اگر میری یہ بات مان لو گے تو یہ بھی مان لو کہ اللہ ایک ہے، میں اس کا سچا رسول ہوں۔ تو اس پر ابو لہب نے کنکریوں کی ایک مٹھی اٹھا کر آپ کی طرف پھینکی تھی اور کہا تھا، تب لک، نعوذ باللہ، کہ تیرے لیے بربادی ہو اور ہلاکت ہو۔ بد دعا اگر کسی کو دی جائے اور وہ اس کا حقدار نہ ہو تو واپس بد دعا دینے والے کی طرف پلٹتی ہے، اور یہ ابو لہب کی بد دعا تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر اس بد دعا کو پورا کیا، تبت یدا ابی لہب و تب۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی حضرت صفیہ کو کہا تھا کہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، میں تمہیں صرف متنبع کر سکتا ہوں۔ پھر آپ نے اپنی بیٹی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا کہ اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچا لو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا۔ آیت نمبر 221، هل انبئکم علی من تنزل الشیطان، لوگوں کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں؟ وہ ہر جال ساز بدکار پر اترا کرتے ہیں، سنی سنائی باتوں کو کانوں میں پھونکتے ہیں اور ان میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ رہے شعراء، تو ان کے پیچھے بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہر وادی میں بھٹکتے ہیں اور ایسی باتیں کہتے ہیں جو کرتے نہیں، بجز ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے اور اللہ کو کثرت سے یاد کیا، اور جب ان پر ظلم کیا گیا تو صرف بدلہ لے لیا، اور ظلم کرنے والوں کو عنقریب معلوم ہو جائے گا کہ وہ کس انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ اللہ کی نظر میں شاعروں کے پیروکار بہکے ہوئے لوگ ہیں، گویا شریعت شاعری کو پسند نہیں کرتی۔
آیت نمبر 227 میں شعراء کی مذمت کے بعد اس آیت میں ان شعراء کو مستثنی قرار دیا گیا جو مومن، نیک عمل کرنے والے، اللہ کا ذکر کرنے والے، عام حالات میں بھی، اپنے کلام میں بھی، اور ظالم سے انتقام لینے والے ہوں، یعنی معاشرے میں ظلم و فساد پھیلانے والے نہ ہوں بلکہ ظلم کے خلاف حق کا ساتھ دینے والے ہوں، اپنے عمل سے بھی اور قلم سے بھی۔ اچھی شاعری کو اسلام ناپسند نہیں کرتا۔ مثلاً شاعر مشرق علامہ اقبال نے ایک سوئی ہوئی قوم کو بیدار کیا اور آزادی کی طرف مائل اور قائل کیا۔ اکبر الہ آبادی کی شاعری، حالی کی مسدس، شاہ نامہ اسلام، یہ سب وہ ہیں جو مسلمانوں کے لیے ان کو اسلام میں متحرک ہونے کا ذریعہ بنی۔ سورہ النمل، یہ مکی صورت ہے، اس میں 7 رکوعات ہیں، 93 آیات ہیں۔ سورہ نمل چونٹی کو کہتے ہیں نمل۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام میں اپنی مخلوقات کا تذکرہ کیا کیونکہ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق بہت معتبر ہے اور اہمیت رکھتی ہے۔ سورہ بقرہ میں مچھر کا، پھر گائے کا ذکر ہے۔ سورہ نحل میں شہد کی مکھی کا ذکر ہے۔ سورہ عنکبوت میں مکڑی کا ذکر ہے۔ آج ہم سورہ نمل پڑھیں گے۔ نہیں ہے کوئی چیز نکمی اس زمانے میں، کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں۔ اللہ کے نزدیک اللہ کی ساری مخلوق اہم ہے۔ اللہ ہمیں بھی عاجزی عطا فرما، تکبر سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اس صورت میں بنیادی طور پر جو مضمون ہے وہ فلاح پانے والے اور قرآن سے ہدایت پانے والے وہی ہیں جو اس کو مانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں۔ قرآن کو مان کر قرآن کے ماننے والے فلاح پانے والے ہیں۔ اس کو سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ پچھلی قوموں اور فرعون کی مثال ہے کہ اس کے پاس بھی موسیٰ کی تعلیمات پہنچی تھی۔ پھر دوسرا نمونہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دیا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسین تلک آیات القرآن وکتاب مبین۔ طاسین، یہ آیات ہیں قرآن اور کتاب مبین کی، ہدایت اور بشارت ان ایمان لانے والوں کے لیے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اور پھر وہ ایسے لوگ ہیں جو آخرت پہ پورا یقین رکھتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے ان کے لیے ہم نے ان کے کرتوتوں کو خوشنما بنا دیا، اس لیے وہ بھٹکتے پھرتے ہیں۔ فرمایا کہ یہ کتاب مبین کی آیات ہیں، مطلب یہ ہے کہ یہ کتاب حق و باطل کو کھول کر بیان کرتی ہے، اللہ کے احکامات کو واضح کرتی ہے اور ظاہر کرتی ہے۔ یہ کتاب الہی ہے، ان لوگوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اسی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پر چلتے ہیں، یعنی نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سامنے جواب دہی پر یقین رکھتے ہیں۔ جو لوگ دین حق کو قبول کرنے سے انکار کر دیتے ہیں ان کے برے اعمال ان کی نظر میں بڑے خوشنما بنا دیے جاتے ہیں۔ شیطان ان کی خوب حوصلہ افزائی کرتا ہے کہ تم خوب جا رہے ہو۔ ایسے لوگوں کو بڑی سزا کی دھمکی دی جا رہی ہے، دنیا میں بھی سکون سے نہیں رہ سکیں گے اور دنیا چھوڑ کر آخرت میں جاتے ہوئے بھی عذاب ملے گا۔ موت کے بعد عالم برزخ میں سزا ملے گی اور پھر روز محشر کے عذاب کا لامتناہی سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آیت نمبر 6۔ اور تم کو قرآن خدائے حلیم اور حکیم کی طرف سے عطا کیا گیا ہے، یعنی یہ انسانی کلام نہیں ہے، یہ اللہ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے ہے جو تمہارے اگلے پچھلے تمام حالات سے اچھی طرح واقف ہے۔ آیت نمبر 7 سے آیت نمبر 14 تک فرمایا کہ موسیٰ علیہ السلام مدین میں 8-10 سال گزارنے کے بعد اپنے اہل و عیال کو لے کر روانہ ہوئے۔ رات کا وقت تھا، بارش کا موسم تھا اور راستہ معلوم نہیں تھا۔ کوہ طور کے دامن میں جو اب جبل موسیٰ کے نام سے مشہور ہے، آگ نظر آئی۔ اپنے گھر والوں سے کہا تم یہاں ٹھہرو، میں وہاں جا کر راستہ معلوم کرتا ہوں یا آگ کا انگارہ ہی چن لاتا ہوں تاکہ تم لوگ اس کو تاپ لو۔ جب وہاں پہنچے تو کوہ طور کے دامن میں آگ جل رہی تھی۔ عجیب بات تھی، نہ کچھ جل رہا تھا نہ دھواں اٹھ رہا تھا۔ آگ کے اندر ہرا بھرا درخت تھا۔ اس سے ندا آئی کہ مبارک ہے وہ جو اس آگ میں ہے اور جو اس کے ارد گرد ہے۔ پاک ہے اللہ جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ اے موسیٰ، یہ میں ہوں اللہ، زبردست اور دانا۔ حضرت موسیٰ کو 9 نشانیوں میں سے 2 نشانیاں تب دی گئی تھیں، ایک لاٹھی جو اژدہا بن جاتی تھی اور دوسرا ہاتھ جو بغل میں سورج کی طرح چمکتا ہوا نکلتا تھا۔ حکم ہوا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دین حق کی دعوت دو۔ باقی 7 نشانیاں۔ نمبر 3 پہ جادوگروں کو برسر عام شکست دینا۔ حضرت موسیٰ کی پیشگی اعلان کے مطابق سارے ملک میں قحط، طوفان، ٹڈی دل، تمام غلے کے ذخیرے میں سسریاں اور انسانوں میں، حیوانوں میں سب میں جوئیں،
مینڈکوں کا طوفان، خون کا طوفان۔ تو یہ 7 نشانیاں اور تھیں۔ حضرت موسیٰ کے اعلان کے مطابق جب مصر میں عذاب آتا تو فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہتا کہ تم اپنے خدا سے کہہ کر یہ بلا ٹلوا دو، جو تم کہتے ہو ہم مان لیں گے۔ مگر جب عذاب ٹل جاتا تو فرعون اسی ہٹ دھرمی پر تل جاتا تھا۔ فرعون خوب جان گیا تھا کہ یہ جادو نہیں ہے، یہ اللہ کے حکم سے ہوتا ہے۔ موسیٰ کے پیچھے خدائی طاقت ہے، لیکن وہ تکبر اور ہٹ دھرمی کی وجہ سے ایمان نہیں لایا اور تباہی سے دوچار ہوا۔ کفار مکہ کو فرعون سے سبق حاصل کرنے کی یہاں پہ تلقین کی جا رہی ہے۔ تکبر اور غرور کی سزا بڑی سخت ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلْنَا عَلَى كَثِيرٍ مِّنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ۔ دوسری طرف ہم نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کو علم عطا کیا، اور انہوں نے کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے ہم کو اپنے بہت سے مومن بندوں پر فضیلت عطا کی، اور داؤد کا وارث سلیمان ہوا۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر اپنے نبیوں کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ جب ان کو کوئی نعمت ملتی ہے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ دونوں باپ بیٹے، ان کی رودات تو شکر اور ذکر کی داستان ہے۔ جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رودات صبر اور شکر کی ہے۔ شرک کی نفی کی بات ہو تو مکمل نہیں ہوتی، شکر صبر کی بات حضرت ابراہیم کی رودات کے بغیر مکمل نہیں ہوتی۔ شکر کی کہانی حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی رودات ہے، اور صبر حضرت ایوب علیہ السلام کا۔ نعمت کے ملنے پر رب پسند طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ وہ شکر ادا کرتے ہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو علم دیا، یعنی اس چیز کا علم کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ اللہ کا عطیہ ہے اور ہمیں امتحان کے لیے دیا گیا۔ اسی سوچ کی وجہ سے اللہ نے ان تمام مومن بندوں پر فضیلت دی، اس پر انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ وہ مغرور نہیں ہوئے بلکہ شکر گزاری کی۔ فرعون بادشاہی پا کر مغرور ہو گیا اور اپنے غرور کی وجہ سے تباہ ہو گیا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بادشاہی پا کر شکر گزار ہوئے اور اس وجہ سے اللہ کے برگزیدہ ہوئے۔ حضرت داؤد کے بعد حضرت سلیمان جو ان کے سب سے چھوٹے بیٹے تھے، ان کے وارث ہوئے۔ نبوت کے وارث یہ نبی بھی تھے اور بادشاہ بھی تھے۔ ان کی حکومت فلسطین، شام اور اردن کے علاقے تھی۔ حضرت سلیمان کو پرندوں کی بولی کا علم دیا گیا تھا۔ انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، یہ اسی کا سری فضل ہے، یعنی یہ اللہ کا عطیہ کمال ہے، ہمارا اپنا کوئی کمال نہیں۔ آیت نمبر 17 سے 19 میں فرمایا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے جن اور انسانوں اور پرندوں کے لشکر جمع کیے گئے، اور ان کی بڑے منظم طریقے سے گروہ بندی کی گئی تھی۔ ایک مرتبہ وہ ان کے ساتھ کوچ کر رہے تھے، یہاں تک کہ ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے تو ایک چیونٹی نے کہا، اے چیونٹیوں، اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے چیونٹیوں کی یہ بات اللہ کی قدرت سے سن لی اور اس پر ہنس پڑے۔ مغرور نہیں ہوئے بلکہ عاجزی اختیار کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے دعا کی جو یاد کرنے کے قابل ہے۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ اے پروردگار، مجھے توفیق عنایت کر کہ جو احسان تو نے مجھ پر اور میرے ماں باپ پر کیے ہیں میں ان کا شکر ادا کروں اور ایسے نیک کام کروں کہ تو ان سے خوش ہو جائے، اور مجھے اپنی رحمت سے اپنے نیک بندوں میں شامل کر۔ آیت نمبر 20 سے 26 فرمایا، ایک موقع پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے پرندوں کا جائزہ لیا۔ وہ پرندوں سے خبر رسانی کا کام لیتے تھے۔ ایک ہدہد جو یہ کام کرتا تھا اسے حاضر نہ پا کر باز پرس کی۔ تھوڑی دیر بعد ہدہد حاضر ہو گیا۔ اس نے قوم سبا کے بارے میں خبر دی کہ ان پر ایک عورت حکومت کرتی ہے، اس کو ہر طرح کا ساز و سامان بخشا گیا ہے اور اس کا ایک عظیم الشان تخت ہے۔ میں نے دیکھا کہ وہ اس کی قوم اللہ کی بجائے سورج کو سجدہ کرتی ہے۔ قوم سبا جنوبی عرب، موجودہ جو آج کل یمن ہے، اس میں آباد تھی۔ یہ تجارت پیشہ قوم تھی، نہایت دولت مند تھی۔ زمانے میں یہ دنیا کی امیر ترین قوم تھی۔ لوگ ان کی دولت کے قصے بیان کیا کرتے تھے۔ ان کا علاقہ نہایت سرسبز تھا۔ ان کی خوشحالی کا بڑا سبب یہ تھا کہ انہوں نے اپنے ملک میں جگہ جگہ بند باندھ کر ایک بہترین نظام آبپاشی قائم کر رکھا تھا۔ اس سے ان کا پورا علاقہ جنت بنا ہوا تھا۔ بڑے رسیلے پھل پیدا ہوتے تھے۔ دولت کا یہ حال تھا کہ سونے کے برتنوں میں کھانا کھاتے تھے
اور دار چینی جلاتے تھے۔ فرمایا شیطان نے انہیں ان کے اعمال آراستہ کر کے دکھائے، یعنی وہ دولت کمانے اور اپنی زندگی کو شاندار بنانے میں اس قدر منہمک ہو گئے کہ ان کے نزدیک یہی ایک اصل زندگی کا مقصد تھا، مزید کسی چیز کی حاجت یا اس پر غور کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کی بات سن کر کہا، ہم دیکھتے ہیں کہ تم سچ بول رہے ہو یا ایسے ہی بات بنا رہے ہو۔ میرا یہ خط لے جاؤ اور ان لوگوں کی طرف ڈال دو، پھر دیکھو کہ وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ ہدہد خط لے کر گیا اور ملکہ سبا جو اس وقت سورج کی پرستش کے لیے جا رہی تھی اس کے قریب ڈال دیا۔ ملکہ اس خط سے بہت متاثر ہوئی۔ اس نے اپنے اہل دربار کو کہا کہ میری طرف ایک بڑا اہم خط آیا ہے، ایک پرندے نے لا کر دیا اور ایک عظیم فرمانروا سلیمان کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ الرحمن اور رحیم کے نام سے شروع ہوا ہے، اور اس پر صاف صاف لکھا ہے کہ سرکشی چھوڑ کر میری اطاعت قبول کر لو اور مسلمان ہو کر میرے پاس حاضر ہو جاؤ۔ ملکہ نے خط سنا کر اپنے اہل دربار سے مشورہ طلب کیا کہ مجھے بتاؤ کہ کیا کرنا چاہیے، میں تو تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کرتی۔ انہوں نے کہا، ہم بڑے طاقتور اور جنگجو لوگ ہیں، آپ حکم کریں، آپ جو فیصلہ کریں گی ہم تیار ہیں۔ ملکہ نے کہا، جنگ تباہ کن چیز ہے، میں ان کی طرف ہدیہ بھیجتی ہوں، معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا چاہتے ہیں۔ جب سفیر ہدیہ لے کر حضرت سلیمان کے پاس پہنچا اور ہدیہ پیش کیا تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے، بس مال مطلوب نہیں، ہمیں تمہارا ایمان مطلوب ہے، ہم چاہتے ہیں کہ تم اسلامی نظام کے تابع ہو جاؤ۔ سفیر نے واپس جا کے ملکہ کو حالات سے آگاہ کیا۔ ملکہ سمجھ گئی کہ انہیں مال کی ضرورت نہیں، اس نے یہی مناسب سمجھا کہ خود ملاقات کے لیے بیت المقدس جائے۔ چنانچہ وہ شاہی ساز و سامان کے ساتھ یمن سے فلسطین کی طرف روانہ ہوئی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنی حاضری کی اطلاع دے دی۔ جب وہ ملکہ بیت المقدس کے قریب پہنچ گئی اور 1-2 دن کا سفر رہ گیا تو حضرت سلیمان نے اپنے درباریوں کو کہا کہ تم میں سے کون اس کا تخت میرے پاس لائے گا، اس سے پہلے کہ وہ میرے پاس مطیع ہو کر حاضر ہو جائے۔ حضرت سلیمان نے ملکہ کا تخت اس لیے منگوایا کہ وہ ملکہ کو معجزہ دکھانا چاہتے تھے تاکہ ملکہ پر ظاہر ہو جائے کہ اللہ اپنے نبی کو کیسی قدرتیں عطا فرماتا ہے۔ حضرت سلیمان نے جب تخت لانے کے لیے کہا تو جنوں میں سے ایک قوی ہیکل نے اپنی خدمت پیش کی۔ جن اپنی جسمانی قوت سے تخت لانا چاہتا تھا، مگر ایک انسان جس کے پاس اللہ کی کتاب کا علم تھا، علم کی طاقت سے ایک لحظہ میں اٹھا لایا۔ جو ہی حضرت سلیمان نے تخت اپنے سامنے رکھا دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ آیت نمبر 41 اور 42۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ملکہ کے سامنے اس کے تخت کی صورت بدل کر اس کے سامنے پیش کرو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ وہ اس معجزے کو دیکھ کر اللہ پر ایمان لاتی ہے یا نہیں۔ ملکہ جب حاضر ہوئی تو اس سے پوچھا گیا کہ تیرا تخت ایسا ہی ہے؟ تو وہ کہنے لگی، یہ تو گویا وہی ہے، ہم تو پہلے ہی مان گئے تھے، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کوئی معمولی آدمی نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہیں، ہم تو پہلے ہی مسلمان ہو چکے ہیں۔ یعنی اس کی ضد اور ہٹ درمی نہیں تھی، وہ صرف کافر قوم میں رہنے کی وجہ سے غیر اللہ کی پوجا کرتی تھی۔ جب اس کے سامنے دعوت حق پیش کی گئی تو وہ فوراً ہی مسلمان ہو گئی۔ ملکہ سبا حضرت سلیمان علیہ السلام کی غیر معمولی قوتوں، خدا پرستی اور عاجزی سے بہت متاثر ہوئی، ان پر ایمان لا کے اللہ کی مطیع و فرما بردار بندی بن گئی۔ آیت نمبر 45۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ فَإِذَا هُمْ فَرِيقَانِ يَخْتَصِمُونَ، اور ہم نے سمود کی طرف ان کے بھائی صالح کو بھیجا کہ خدا کی عبادت کرو، تو وہ 2 فریق ہو کر آپس میں جھگڑنے لگے۔ قوم سمود کی اصلاح کے لیے حضرت صالح علیہ السلام کو رسول بنا کر بھیجا گیا۔ حضرت صالح نے اللہ پر ایمان لانے کی دعوت دی تو قوم 2 گروہوں میں بٹ گئی، ایک گروہ جو اللہ پر ایمان لے کر آیا اور ایک گروہ مخالف تھا۔ قوم نے اپنے نبی سے مطالبہ کیا کہ اگر تم سچے ہو تو جس عذاب کی دھمکی دیتے ہو وہ ہم پر نازل کر دو۔ حضرت صالح نے سمجھایا کہ تم اللہ سے معافی مانگو اور اس سے بھلائی طلب کرو، وہ تم پر اپنی رحمتیں نازل فرمائے گا۔ قوم نے کہا کہ تم بڑے منحوس ہو، تمہاری دعوت سے ہماری قوم میں پھوٹ پڑ گئی۔ حضرت صالح نے کہا کہ دعوت حق سے تمہاری آزمائش کی گئی ہے، جو حق کو قبول کرے گا اللہ کے ہاں اس کی قدر و قیمت ہوگی، جو انکار کرے گا وہ خسارے میں رہے گا۔ آیت نمبر 48 سے 53۔ قوم سمود کے 9 بڑے بڑے قبیلے تھے، تمام قبیلوں کے سردار جمع ہوئے، انہوں نے آپس میں خدا کی قسم کھا کر عہد کیا کہ ہم رات کو حملہ کر کے صالح علیہ السلام اور اس کے گھر والوں کو ہلاک کر دیں گے اور اس کے
ولی کو کہہ دیں گے کہ ہم اس کے خاندان کی ہلاکت کے موقع پر موجود نہیں تھے۔ اللہ نے اس کی چال کو ناکام بنایا جس رات انہوں نے حملہ کرنے کا پروگرام بنایا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ حملہ کرتے، اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کر دیا۔ وہ 9 جتھے دار اور ان کا گروہ عذاب کی لپیٹ میں آ گیا۔ آیت نمبر 54 سے 58۔ حضرت لوط نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر ایمان لانے کے بعد ان کے ساتھ ہجرت کی اور اللہ کے دین کی تبلیغ کے لیے کریا کریا پھرتے رہے۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت لوط علیہ السلام کے موجودہ اردن کے علاقے میں اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے ان کو بھیجا۔ اس علاقے کے لوگ بہت برے تھے، کوئی برائی ایسی نہ تھی جو ان میں نہ تھی۔ ایک نئی برائی انہوں نے ایجاد کی، یعنی شہوانی خواہشات پوری کرنے کے لیے مرد مردوں سے اختلاط رکھتے تھے۔ یہ برائی اعلانیہ مجلسوں میں کرتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ کے عذاب سے ڈرایا، انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا اور کہنے لگے لے آؤ عذاب جس کی تم دھمکی دیتے ہو۔ اللہ نے بڑا سخت عذاب نازل کیا، پتھروں کی بارش کی، نوکدار پتھر ایک ایک مجرم کے سر پر مارا گیا، پوری بستی الٹ دی گئی، اوپر کا حصہ نیچے کر دیا گیا، زمین سمندر میں دھس گئی اور پانی اوپر آ گیا اور پورا علاقہ سمندر بن گیا جو بحر مردار کے نام سے مشہور ہے۔ آیت نمبر 59۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِ الَّذِينَ اصْطَفَىٰ أَاللَّهُ خَيْرٌ عَمَّا يُشْرِكُونَ۔ کہہ دو کہ سب تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے، اس کے بندوں پر سلام ہے جس کو اس نے منتخب کیا، بھلا اللہ بہتر ہے یا وہ جن کو یہ اس کا شریک بناتے ہیں۔ اس آیت سے سورہ کے دوسرے حصے کا آغاز ہوتا ہے جس میں توحید کے دلائل اور شرک کا ابطالات اور آخرت کا احساس بیدار کیا گیا ہے۔ یہ فقرہ اس کی تمہید ہے۔ اس تمہید سے یہ سبق سکھایا گیا کہ مسلمانوں کو اپنی تقریر کا آغاز کس طرح کرنا چاہیے۔ اسی بنیاد پر صحیح اسلامی ذہنیت رکھنے والے لوگ ہمیشہ سے اپنی تقریریں اللہ کی حمد اور اس کے نیک بندوں پر سلام سے شروع کرتے ہیں، مگر اب اسے ملائیت سمجھا جانے لگا ہے اور موجودہ زمانے کے مسلمان مقررین اس سے کلام کی ابتدا کرنے کا تصور اپنے ذہن میں نہیں رکھتے یا پھر اس میں شرم محسوس کرتے ہیں۔ پارہ نمبر 20 شروع ہو رہا ہے۔ امن خلق السماوات والارض وانزل لکم من السماء ماء فانبتنا به حدائق ذات بہجۃ ما کان لکم ان تنبتوا شجرها اإلہ مع اللہ بل ہم قوم یعدلون۔ بھلا وہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے سے وہ خوشنما باغ اگائے جن کے درختوں کا اگانا تمہارے بس میں نہ تھا۔ کیا اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ یہی لوگ راہ راست سے ہٹ کر چلے جا رہے ہیں۔ اور وہ کون ہے جس نے زمین کو جائے قرار بنایا اور اس کے اندر دریا رواں کیے اور اس میں پہاڑوں کی میخیں گاڑ دیں اور پانی کے 2 ذخیروں کے درمیان پردے حائل کر دیے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور خدا بھی ان کاموں میں شریک ہے؟ نہیں، بلکہ ان میں سے اکثر لوگ نادان ہیں۔ عرب کے مشرکین ہی نہیں، دنیا بھر کے مشرکین یہ مانتے تھے کہ ان کے شریکوں نے کچھ بھی پیدا نہیں کیا، سب کچھ اللہ نے پیدا کیا، اسی سے ان کا عقیدہ خود بخود باطل ہو جاتا ہے۔ ان کے شریکوں نے ان کو پیدا نہیں کیا، نہ کائنات کی کوئی چیز پیدا کی، تو پھر ان کی پوجا کیوں کی جائے؟ مشرکین بھی یہ جانتے اور مانتے تھے کہ مصیبت سے صرف اللہ ہی نکالتا ہے۔ مشرکین عرب مشکل کے وقت اپنے بتوں کو بھول جاتے تھے اور صرف اللہ کو پکارتے تھے۔ منکرین خدا بھی بہت مشکل کے وقت اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ زمین میں خلیفہ بنایا، یعنی ایک نسل کے بعد دوسری نسل پیدا کی اور زمین میں فرما روائی کے اختیارات دیے۔ آیت نمبر 23۔ بھلا کون تم کو جنگل اور دریا کے اندھیروں میں راستہ بتاتا ہے؟ کون ہواؤں کو اپنی رحمت کے آگے خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے؟ تو کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ لوگ جو شرک کرتے ہیں اللہ کی شان اس سے بلند تر ہے۔ بھلا کون خلقت کو پہلی بار پیدا کرتا ہے پھر اس کو بار بار پیدا کرتا رہتا ہے؟ اور کون تم کو آسمان اور زمین سے رزق پہنچاتا ہے؟ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ تو کیا تم اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی بناتے ہو؟ ہرگز نہیں۔ کہہ دو مشرکو، اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو۔ کہہ دو کہ جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں خدا کے سوا
غیب کی باتیں نہیں جانتے اور نہ یہ جانتے ہیں کہ کب زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، بلکہ آخرت کے بارے میں ان کا علم منتہی ہو چکا ہے، بلکہ وہ اس سے شک میں ہیں، بلکہ اس سے اندھے ہو رہے ہیں۔ اور جو لوگ کافر ہیں کہتے ہیں کہ جب ہم اور ہمارے باپ دادا مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم قبروں سے نکالے جائیں گے؟ یہ وعدہ ہم سے اور ہمارے باپ دادا سے پہلے سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ کہاں کا اٹھنا اور کیسی قیامت؟ یہ تو صرف پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں۔ کہہ دو کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ گنہگاروں کا انجام کیا ہوا۔ ان آیات میں عام مشرکین اور کفار کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ اخروی زندگی کے بارے میں وہ جانتے نہیں، ان کو بتایا جاتا ہے تو وہ شک کرتے ہیں، اور آخرت کے وقوع کے بارے میں دلائل دیے جاتے ہیں تو ان پر غور ہی نہیں کرتے، اندھے بن جاتے ہیں۔ ان کے لیے یہ دنیا ہی سب کچھ ہے، آخرت کو وہ قصے کہانیاں کہہ کر ٹال دیتے ہیں۔ نصیحت کی جا رہی ہے کہ جن قوموں نے آخرت کو ماننے سے انکار کیا وہ مجرم بن کر تباہی سے دوچار ہوئیں۔ آخرت سے انکار آدمی کو مجرم بنا دیتا ہے اور مجرموں کا انجام تباہی ہے۔ اپنے گرد و پیش چل پھر کر دیکھ لو کہ جن قوموں نے اخروی زندگی سے انکار کیا تھا وہ تباہی سے دوچار ہوئیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ آپ نے دعوت پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے، آپ ان کی ضد اور ہٹ درمی پر غم نہ کھائیں۔ جو دین حق کو ناکام کرنے کے لیے گھٹیا درجے کے حربے استعمال کر رہے ہیں ان کی پرواہ نہ کریں۔ آپ کی پشت پر اللہ تعالیٰ کی طاقت موجود ہے، یہ آپ کی بات نہ مانیں گے تو اپنا ہی کچھ بگاڑیں گے، آپ کا کچھ نہیں بگڑے گا۔ کفار اور مشرکین کہتے تھے کہ وہ آخرت جس کے عذاب سے تم ہمیں ڈراتے ہو وہ کب آنے والی ہے؟ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بڑے شاہانہ انداز سے فرمایا، شاید کہ وہ قریب ہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یقیناً وہ آنے والی ہے، تمہارا رب رحیم ہے، وہ مجرم کو جرم کرتے ہی نہیں پکڑ لیتا بلکہ مہلت دیتا ہے تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ اگر مہلت سے وہ فائدہ نہیں اٹھاتے اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی پکڑنے والا نہیں تو یہ اس کی بدبختی ہے۔ وہ ان کی اعلانیہ کرتوتوں سے ہی واقف نہیں بلکہ وہ ان کے خفیہ کاموں سے بھی بخوبی واقف ہے، ان کی ایک ایک حرکت اس کی کتاب میں لکھی ہوئی ہے۔ آیت نمبر 76، ان ھذا القرآن یقص علی بنی اسرائیل اکثر الذین ھم فیہ یختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے اکثر باتیں جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں بیان کرتا ہے۔ آیت نمبر 76 سے 81 میں فرمایا کہ بنی اسرائیل کی تاریخ میں ان کے اپنے درمیان بہت اختلاف پایا جاتا تھا جس کو قرآن نے کھول کر بیان کر دیا۔ مطلب یہ ہے کہ جس طرح ان کے اختلافات کھول دیے ہیں اسی طرح ایک دن یہ حقیقت بھی کھول دی جائے گی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حق پر آپ ہیں نہ کہ کفار مکہ۔ چنانچہ ان آیات کے نزول کے چند سال بعد عرب میں ایک بھی شخص ایسا نہیں رہا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حق پر ہونے کا قائل نہ ہو گیا ہو۔ قرآن ان کے لیے ہدایت اور رحمت ہے، جو اس پر ایمان لائیں اور اس کے بتائے ہوئے سیدھے راستے پہ چلیں وہ برائیوں سے بچ جائیں گے اور ان پر اللہ کی وہ مہربانیاں ہوں گی جن کا کفار تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کفار مکہ اور اہل حق کے درمیان فیصلہ کر دے گا اور اس کے فیصلے نافذ ہو کر رہیں گے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کام حق پیش کرنا ہے اور وہ یقیناً آپ کر رہے ہیں، جو نہ سننا چاہے اس کو زبردستی سنانا آپ کی ذمہ داری نہیں۔ جب قیامت کا وقت قریب آ جائے گا اور دنیا میں کوئی نیکی کا حکم دینے والا اور برائی سے روکنے والا نہیں رہے گا تو قیامت قائم ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک جانور کے ذریعے سے یہ حجت قائم کرے گا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر چھوڑ دیں گے تو اللہ تعالیٰ ایک جانور سے یہ کام لے گا۔ وہ یہ بات کہے گا کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی ان آیات پر یقین نہیں کرتے تھے جن میں قیامت آنے اور آخرت برپا ہونے کی خبریں تھیں، تو لو اب اس کا وقت آن پہنچا ہے، جان لو کہ اللہ کی آیات سچی تھیں۔ آیت نمبر 83، وَيَوْمَ نَحْشُرُ مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ فَوْجًا مِّمَّن يُكَذِّبُ بِآيَاتِنَا فَهُمْ يُوزَعُونَ۔ اور ذرا تصور کرو اس دن کا جب ہم ہر امت میں سے ایک فوج کی فوج ان لوگوں کو گھیر لائیں گے جو ہماری آیات کو جھٹلایا کرتے تھے، پھر ان کو ان کی اقسام کے لحاظ سے درجہ بدرجہ مرتب کیا جائے گا، یہاں تک کہ جب سب آ جائیں گے تو ان کا رب ان سے پوچھے گا کہ تم نے میری آیات کو جھٹلا دیا حالانکہ تم نے ان کا علمی احاطہ نہ کیا تھا، اگر یہ نہیں تو اور تم کیا کر رہے تھے؟
اور ان کے ظلم کی وجہ سے عذاب کا وعدہ ان پر پورا ہو جائے گا، تب وہ کچھ بھی بول نہیں سکیں گے۔ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا۔ کیا ان کو سجائی نہیں دیتا تھا کہ ہم نے رات ان کے لیے سکون حاصل کرنے کو بنائی تھی اور دن کو روشن کیا تھا؟ اسی میں بہت سی نشانیاں تھیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے تھے۔ یعنی یہ کوئی نہ سمجھ آنے والی بات نہیں تھی۔ آخر انہی کے بھائی بند، انہی کے قبیلے اور برادری کے لوگ، انہی جیسے انسان موجود تھے جو یہی نشانیاں دیکھ کر مان گئے تھے کہ نبی جس خدا پرستی اور توحید کی طرف بلا رہے وہ بالکل مطابق حقیقت ہے۔ کیا گزرے گی اس روز جب کہ سور پھونکا جائے گا اور ہول کھا جائیں گے وہ سب جو آسمانوں اور زمین میں ہیں، سوائے ان لوگوں کے جنہیں اللہ اس ہول سے بچانا چاہے گا، اور سب کان دبائے اس کے حضور حاضر ہو جائیں گے۔ آج تو پہاڑوں کو دیکھتا ہے اور سمجھتا ہے کہ خوب جمے ہوئے ہیں، مگر اس وقت یہ بادلوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے۔ یہ اللہ کی قدرت کا کرشمہ ہوگا، جس نے ہر چیز کو حکمت کے ساتھ استوار کیا ہے۔ وہ خوب جانتا ہے کہ تم لوگ کیا کرتے ہو۔ جو شخص بھلائی لے کر آئے گا اسے اس سے زیادہ بہتر صلہ ملے گا، اور ایسے لوگ اس دن کے ہول سے محفوظ ہوں گے، اور جو برائی لے کر آئے گا ایسے سب لوگ اوندھے منہ آگ میں پھینکے جائیں گے۔ کیا تم لوگ اس کے سوا کوئی اور جزا پا سکتے ہو کہ جیسا کرو گے ویسا بھرو گے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کہو مجھے تو یہی حکم دیا گیا ہے کہ اس شہر کے رب کی بندگی کروں جس نے اسے حرم بنایا اور جو ہر چیز کا مالک ہے۔ مجھے حکم ملا ہے کہ میں مسلم بن کر رہوں اور یہ قرآن پڑھ کر سناؤں۔ اب جو ہدایت اختیار کرے گا وہ اپنے ہی بھلے کے لیے اختیار کرے گا، اور جو گمراہ ہو اس سے کہہ دو کہ میں تو بس خبردار کرنے والا ہوں۔ ان سے کہو تعریف اللہ ہی کے لیے ہے، عنقریب وہ تمہیں اپنی نشانیاں دکھا دے گا اور تم انہیں پہچان لو گے، اور تیرا رب بے خبر نہیں ان اعمال سے جو تم لوگ پسند کرتے ہو۔ اللہ ہمیں اپنے پسندیدہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ رب پسند اعمال پہ استقامت اور موت کے وقت تک استقامت کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔